السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ آج ہم بات کریں گے ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیپو سلطان نے مردم شماری کرائی، پنجابیت راج کی بنیاد رکھی۔ اسی کے حکم سے فرانسیسی ماہرین نے پانی سے چلنے والا ایک ایسا انجن تیار کیا جس سے توپوں میں بآسانی سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں میزائل ایجاد کرنے کا سحر بھی اسی کے سر تھا، حتیٰ کہ امریکیوں نے بھی اس کو راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا۔ وہ جب بھی اپنی سلطنت کے کسی کارخانے میں جاتا تو نئے طرز یا جدید انداز کی کوئی چیز بنانے کا حکم ضرور دیتا۔ سلطان کی بری اور بحری فوجوں کا انتظام قابل داد تھا۔ فوج کے محکمے میں 11 بڑے بڑے شعبے تھے۔ سلطنت کے کل رقبے کو 22 فوجی اضلاع میں تقسیم کیا گیا۔ اس نے 1796 میں امر البحر کی ایک جماعت قائم کی جس میں 11 ارکائین تھے۔ ان ارکائین کا لقب مریم رکھا گیا۔ ان ارکائین کے ماتحت 30 امر البحر تھے۔ بحری فوج کے متعلق 20 جنگی جہاز کلا اور 20 چھوٹے جنگی جہاز تھے۔ سلطان کو فن جہاز سازی سے بھی شغف تھا۔ وہ جہازوں کے نقشے خود تیار کرتا تھا۔ جہازوں کے پیندوں کے واسطے ہدایت کی گئی تھی کہ تانبے کے پیندے لگائے جائیں تاکہ چٹانوں سے ٹکرانے کی صورت میں نقصان نہ پہنچے۔ جہاز سازی کے لیے لکڑی کا جنگل بھی نامزد کر دیا گیا اور سب مدراج کے افسروں کی تنخواہوں کی بھی صراحت کر دی گئی۔ فوجیوں کی باقاعدہ تربیت کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے گئے اور پوری فوج کو ارشد نو معظم کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے ہر شہر، قصبہ اور قلعے کے 4 دروازے مقرر کیے جہاں پہرے دار مقرر کیے کہ ملک میں بغیر اطلاع و اجازت کوئی آنے نہ پائے، اور ہر مقام کی رویداد فوری اطلاع کا انتظام کیا گیا۔ جس مقام پر چوری ہو جاتی وہاں پولیس افسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہو سکتا تو پولیس افسران کی تنخواہ سے اس کی تلافی کی جاتی۔ ان مقامات پر جہاں ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ رہتا وہاں کے رہنے والوں کو آتش اسلحہ رکھنے کی عام اجازت دی جاتی۔ عدل و انصاف کا یہ علم تھا کہ ہر شہر میں قاضی اور ہر گاؤں میں پنجابیت مقدموں کا فیصلہ کرتی۔ اگر فریقین میں سے کسی ایک کو ابتدائی عدالتوں کے فیصلے پر شک ہوتا تو مقدمہ صدر عدالت ہائی کورٹ میں دائر کیا جاتا۔ سلطان نے افسران ضلع کے نام حکم جاری کر رکھا تھا کہ وہ ہر سال دارالحکومت میں جمع ہو کر انتظامی امور کے متعلق مشورہ کیا کرے۔ ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اردو اخبار کا بانی تھا۔ 1794 میں اس نے اپنی ذاتی نگرانی اور سرپرستی میں ایک ہفتہ روز جاری کیا۔ اس ہفتہ روزہ میں سلطنت کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے سپاہیوں کے نام سلطان کی ہدایات شائع ہوتی تھی۔ یہ ہفتہ روزہ سلطان کی شہادت تک مسلسل 5 سال تک پابندی سے شائع ہوتا رہا۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے غلاموں اور لڑکیوں کو خرید و فروخت بالکل بند کر دی تھی۔ ان کے لیے یتیم خانے بنائے۔ بعض بری روایات کو روکنے کے لیے مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ زمینداروں کا خاتمہ کر کے مزدوروں اور کسانوں کو زمین کا مالک قرار دیا۔ زمین کو رعایت کی ملکیت قرار دیا گیا۔ زمین پر کسانوں کا دوامی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ زمین صرف اس کی تھی جو ہل چلائے۔ ٹیپو سلطان نے احکام جاری کر دیے تھے کہ جو شخص زمین کے لیے درخواست کرے اسے اس کی ضرورت کے مطابق زمین مفت دی جائے۔ تجارت کی توسیع کے لیے بیرونی ملکوں سے روابط پیدا کیے۔ دور دور سے کاریگر بلا کر اپنے ہاں ہر قسم کی صنعتیں جاری کی۔ دوسرے ممالک سے ریشم کے کیڑے منگوا کر ان کی پرورش پرداخت کا طریقہ بھی اپنی رعایا کو سکھایا۔ اس کے علاوہ جواہر تراشی اور اسلحہ سازی کے کارخانے بھی قائم کیے۔ ان کارخانوں میں گھڑی سازی اور کینچیوں کا کام بھی ہوتا تھا۔ ان کارخانوں کے قیام سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کی ہر چیز اب سلطنت میں تیار ہونے لگی۔ درآمد پر انحصار کم ہو گیا اور سلطنت میں تیار کردہ چیزیں برآمد ہونے لگی۔ دوسری طرف ہزاروں بے روزگاروں کے مسائل بھی اس سے حل ہوئے۔ اقتصادی مسائل پر قابو پانے کے بعد ٹیپو سلطان ایک نئی تجارتی پالیسی وضع کی جس کے تحت بیرونی ممالک ایران، ترکی اور حجاز وغیرہ سے مسلم تاجروں کو سلطنت خداد میں آ کر تجارت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی رعایتوں سے نوازا گیا۔ خود حکومت کی زیر سرپرستی ایک بڑی تجارتی کمپنی بھی قائم کی گئی جس میں اس کی رعایا میں سے ہر کوئی بلا تفریق مذہب اپنا سرمایہ لگا کر نفع و نقصان کے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر شریک ہو سکتا تھا۔ وسطی ایشیا کی ریاست ارمینیا سے غیر ملکی تاجروں کو میسور کی حدود میں لا کر بسایا گیا۔ میسور سامان تجارت لانے والے چینی سوداگروں کو مالابار
के डाकू को तंग करते थे। सुल्तान ने उनकी हिफाजत के लिए कई जहाज मुकर्रर कर दिए। सुल्तान की इन कोशिशों के नतीजे में सल्तनत में तिजारत और वसात और हिरफत ने बहुत ज्यादा तरक्की की। सुल्तान ने जहाँ जागीरदारी को ख़त्म किया, वहाँ सरमायादारी के खात्मे के लिए भी इक़्तिदामात किए। तमाम सल्तनत में राया, ताजरों और काश्तकारों के लिए बैंक जारी किए। उनमें ख़ास बात यह थी कि गरीब तबका और छोटे सरमायादारों को ज़्यादा मुनाफा दिया जाता था। इन तमाम इस्लाहात और सुल्तान की जदोजहद का नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में मैसूर सबसे खुशहाल, सरसब्ज़ो शादाब इलाका हो गया। मैसूर की तीसरी जंग में अंग्रेज जब इस इलाके में दाखिल हुए तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। अरबी का एक कौल है कि खूबी वो है जिसका एतराफ़ दुश्मन करे। टीपू सुल्तान से अंग्रेजों के बेइंतहा तअस्सुब के बावजूद कैप्टन लिटिल, जिसने मैसूर की तीसरी जंग में नुमायां हिस्सा लिया था, अपनी याददाश्तों में लिखता है कि टीपू के मुतालिक बहुत सी अफवाहें सुनी जाती, लेकिन वो एक जाबिर ज़ालिम हुक्मरान है जिसकी वजह से उसकी तमाम राया उससे बेजार हैं। लेकिन जब हम उसके मुल्क में दाखिल हुए तो देखा कि सनअत और हिरफत की तरक्की की वजह से नए नए शहर आबाद हुए और होते जा रहे हैं। राया अपने कामों में मसरूफ़ व मुनहकिम है। जमीन का कोई हिस्सा भी बंजर नजर नहीं आता। काबिल काश्त जमीन जिस कदर भी मिल सकती है उस पर खेतियां लहरा रही हैं। 1 इंच जमीन भी बेकार नहीं पाई गई। राया और फौज के दिल में बादशाह का एहतराम और मोहब्बत बदरजा अतम मौजूद है। फौज की तंजीम और उसके हथियारों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये यूरोप के किसी मजहब मुल्क की फौज से किसी हालत में पीछे नहीं। इन्हें खूब कहा है कि कुछ बुरगजीदा शहीद ऐसे भी होते हैं जिनकी आजमाइश अकूबत मुताहरा और शहादत उज़्मा उनकी मौत के साथ ख़त्म नहीं होती। रब्बे जलील उन्हें शहादत जारिया की सआदत से सरफराज फरमाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।